ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں رہی. ایک سویلین مارشل لا جو ہے وہ پاکستان میں لاگو ہو چکی ہے. غنڈے اور مافیا جو ہے اس ملک پہ انہوں نے نافذ کیے ہیں. لایا گیا ہے ان کو اسی مقصد کے لیے کہ آپ لوگ آگے فرنٹ فٹ پہ کھیلے اور آپ نے جو قانون توڑنا ہے, آپ لوگوں نے آئین کی دھجیاں اڑانی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ عدالت 12 بجے نہیں کھلے گی, قیدیوں کی وینز جو ہے وہ نہیں آئیں گے, وہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے آئیں گے, وہ صرف اور صرف تحریک انصاف والوں کے لیے آئیں گے. کیونکہ اس ملک میں مافیا غنڈے اس ملک کو اور اس ملک کے باشندوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں. لیکن ہم 70 کی دہائی میں نہیں رہ رہے, ہم 90 کی دہائی میں نہیں رہ رہے. انشاءاللہ ہم اس مافیا کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ملک کی معیشت جائے بھاڑ میں, عوام جائے بھاڑ میں. عوام کے ووٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ پہلے تھی نہ اب ہے اور نہ ہمیں مستقبل میں نظر آتی ہے. عمران خان ایک امید کی کرن ہمیں نظر آ رہا تھا جو پاکستان کو اس کرپٹ معاشرے کو ختم کرنے میں ہمیں ایک امید کی کرن نظر آ رہا تھا. لیکن عوام کے فیصلے کے باوجود, عوام کے ووٹ دے کے اس کو کامیاب کرنے کے باوجود یہ کس طرح کا انصاف ہے کہ جو اکثریت میں ووٹوں سے جیتے ہیں, اقلیت والوں کو انہوں نے اقتدار میں دے دیا ہے. عوام کا پیسہ عوام سے لوٹ کے یہ لوگ اپنے اقتدار میں رہنے کے لیے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں, بولی لگا کے اپنے آپ کو یہ جیت جاتے ہیں. یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے. ہمیں انصاف چاہیے اور عوام جو سی ہے ان کو ایک قوم بن کے سامنے آنا ہوگا. خدا را اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے, اپنی نسلوں کو سنبھالیے. اگر آپ اب بھی نہیں جاگیں گے تو آپ کب جاگیں گے؟ عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, یہ ہماری عدلیہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے ملک کو بچائیں, اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں. جی آج جو پنجاب میں جو ظلم ہوا ہے سب نے دیکھا ہے, ہم سب لائیو دیکھ رہے تھے. اور اس ظلم کی, اس جبر کی, اس قسم کی سیاست کی ہم لوگ پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ کہاں کی سیاست ہے بھئی کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ایک انسان جو ایک چور چکا ہے, ملزم ہے, جس کو عدالت میں اربوں کے انہوں نے جو ہے انہوں نے پیسے دینے ہیں, تو ان کو لا کے دوبارہ سے سی ایم بنا دیا گیا ہے. حالانکہ عوام کے اندر تو وہ جا ہی نہیں سکتے ہیں. عوام کے اندر جاتے ہیں تو ان کو لوٹا اور ان کو جوتیاں پڑتی ہیں, اور اس قسم کے بندے کو لا کے دوبارہ سے عوام کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. یہ ظلم ہے. میں عدالت سے اپیل کروں گی کہ 12 بجے کا ٹائم ہے, عدالت کو کھل جانا چاہیے. جس طریقے سے اسپیکر نے رولنگ دی ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے. یہ ظلم ہے پاکستانی عوام پہ, پنجاب کے عوام پہ یہ ظلم ہے. پنجاب کے لوگوں نکلو اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور آپ لوگوں کو خود اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. شکریہ. میں اوورسیز سے نیلا خان بات کر رہی ہوں, فرانس سے, اور میں آپ لوگوں سے یہ پرزور اپیل کرتی ہوں کہ جس طرح آج ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور سراسر سب کو پتہ ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے, عوام کے ساتھ ہو رہی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. اچھا بھلا سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ شیطان لوگ جو ہیں وہ اس میں انٹرفیئرنس کر کے حالات خراب کرتے ہیں. ہمارے بھی ملک کے بھی یہ ملک دشمن عناصر ہیں, اور میں سپریم کورٹ سے پرزور اپیل کرتی ہوں ایز اے پاکستانی کہ ان لوگ چوروں کو, چکوں کو, ان کا جو انہوں نے حق و باطل کا جو کھیل رچایا ہوا ہے, ان باطلوں کو اس کی پرزور سزا ملنی چاہیے, کیونکہ یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک خطرہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا, اس کو غیر ایجنسیوں کو دیا, اور آج وہی پاکستان کا غریب عوام کا پیسہ یہ اب ان چوروں چکوں نے استعمال کر رہے ہیں ملک کے خلاف. آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں پہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. اگر آج ہم لوگ نہیں اٹھیں گے, آج ہم لوگ اس چیز کی مذمت نہیں کریں گے, تو یقین مانے آئندہ آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. میری آپ سے اپیل ہے کہ پاکستانی عوام سے اپیل ہے کہ کھڑے ہوں. ہم اوورسیز والے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہم حق سچ کے ساتھ چلیں گے اور کھڑے بھی ہوں گے. پاکستان زندہ باد. آج جو ہے اس کی نہ تو اخلاقیات اجازت دیتی ہے نہ قانون. یہ سراسر عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ایسا عمل بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کو اس عمل کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. یہ سراسر عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بالکل اچھی روایت نہیں ڈالی گئی.
کہ عوام کی ووٹ کی طاقت کو نوٹ کی طاقت سے دوبارہ جو ہے شکست دی گئی ہے. اور جو تماشا آج لگایا گیا پنجاب اسمبلی میں، یہ پورے نظام انصاف کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے. کیا پاکستان میں قانون آئین نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا یہ عدالتیں سوئی ہوئی ہیں؟ عدالتیں راتوں رات ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف کی رولنگ کے خلاف تو جو ہے وہ سموٹو ایکشن لے سکتی ہیں. تو آج جو پنجاب اسمبلی میں تماشا لگایا گیا، ہماری عدالتیں سوئی ہوئی ہیں. کیا اب سموٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے کہ دوست محمد مزاری جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس نے کیسے رولنگ دے دی، جبکہ پارلیمانی لیڈر جو ہے کاف لیگ کا وہ 10 ووٹیں ممبران جو ہے وہ ووٹ جو اپنے وزارت اعلیٰ کے امیدوار کو دے رہے ہیں. تو لیکن ثابت یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. آپ جتنا مرضی شور ڈال رہے ہیں، آپ جتنی مرضی جو ہے قانون اور آئین کی بات کر لیں، لیکن یہ جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 35 سالوں سے حکومتوں میں، یہ کبھی بھی عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیں گے. اور یہ ہمیشہ پیسوں سے، دھونس سے، دھاندلی سے، طاقت سے جو ہے انتخابی نتائج کو بھی تبدیل کریں گے اور اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں گے اور گرائیں گے. پھر بھی اس کے باوجود میں اپنے جو ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جو کارکنان ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. آپ کا لیڈر جو ہے وہ کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارتا، تو آپ نے بھی ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس شعر کے ساتھ کہ لمبی ہے ظلم کی رات تو کیا رات ہی تو ہے، انشاءاللہ ایک نئی صبح کا وجود، صبح کا سورج طلوع ہوگا اور پاکستان میں بھی قانون اور انصاف کی حکمرانی ہوگی. تو ابھی یہ ایک لمبی جنگ ہے، ایک لمبی جدوجہد ہے. ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر اسلام کا نام نہیں لینے دیتی تھی وہاں کی فوج، اور جب ایک آخری دفعہ فوج نے شب خون مارا تو کیسے عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آئی تھی. ایسے ہی مجھے لگتا ہے کیونکہ پاکستان کی اشرافیہ، پاکستان کی سلامتی کے ادارے سب ملے ہوئے ہیں، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو عوام کو ایک طویل جد و جہد کرنی پڑنی ہے اپنے حقوق کی خاطر، اپنی آزادی کی خاطر، اپنے رائٹس کی خاطر، تاکہ پاکستان بھی ایک ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہو سکے اور عام پاکستانی بھی جو ہے اس کے بھی خوشحالی آ سکے. ورنہ یہ کرپٹ ٹولہ کبھی بھی عوام کو خوشحال نہیں ہونے دے گا، یہ صرف اپنی جیبیں بھریں گے. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو اللہ تعالی ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رسی جو ہے وہ لمبی ہے، یہ انصاف کا نظام انشاءاللہ پاکستان میں ضرور آئے گا. پاکستان زندہ باد. آج پاکستان میں پنجاب اسمبلی میں جو ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ کے تھرو جو زیادتی کی ہے وہ شرمناک ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. ہم پی ٹی آئی ورکر ہوتے ہوئے پاکستانی قوم اور ہم پی ٹی آئی ورکر اس چیز کو مسترد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا بھرپور طریقے سے یورپ میں بھی اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی اس کے خلاف احتجاج کریں گے. ہم پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں، اس تقیانوس سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس جنگ میں انشاءاللہ تعالی جیت سچ کی اور انصاف کی ہوگی. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. کل کے یہ جو فیصلہ کیا گیا، یہ اسپیکر صاحب نے یا جو بھی ان کے بکے ہوئے اتنی عوام کے جو نمائندے ہیں اس طرح کے فیصلے کریں گے تو ان کے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت سارے لوگوں کی فیوچر کا فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ اپنے ملک کا فیصلہ کر رہے ہیں. اگر ان لوگوں کو فیصلے کرنے نہیں آتے تو ان کو لیڈری کا کوئی حق نہیں ہے. لیڈر تو اندر سے ہوتا ہے انسان، لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے سوچتا ہے. یہ اپنے لیے سوچتے ہیں، یہ لیڈر نہیں ہے. ان کے لیے انتہائی شرم کا مقام ہے کہ یہ چھینتے ہیں، بکتے ہیں، یہ پیسے سے خریدتے ہیں. یہ بکنا، خریدنا اور چھیننا یہ چوروں کے زمرے میں آتا ہے. بس ان کے لیے یہ چوروں کا لفظ جو ہے ہمارے خان نے ان کو دے دیا، چور ڈاکو، یہ ان کے لیے بالکل فٹ بیٹھتا ہے اور انہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کے فیصلے کرنے کے لیے. انتہائی مذمت کرتے ہیں ہم کل کے فیصلے کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو پاکستان میں الیکشن ہوا ہے
اس میں جو انہیں سب چوروں نے مل کے ڈاکہ ڈالا ہے عوام کے مینڈیٹ پر. اس میں پی ٹی آئی کے تمام دوستوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حوصلہ رکھیں. ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, ہم نے جسٹ ان کی مدد کی ہے. امیدوار کاف لیگ کا تھا اور ہم نے کاف لیگ کے امیدوار کو سپورٹ کیا ہے. اب ان کے اپنے سربراہ نے اپنے گھر پہ ڈاکہ ڈالا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں.